دیکھیے پیارے بھائی، آپ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سمجھنے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے۔ رب فرما رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعضوں میں بعض کے درجوں کو بلند کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے درجوں کو بلند کر دیا، ان کو ہم نے اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کیا۔ اچھا، یہ تھوڑا مائک پوری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی یار، ہاں ایکو تھوڑا کم کرو، تھوڑا بھائی ایکو کم کرو، ایک دم نہ کم کریں، تھوڑا سا کم کریں۔ ہاں تو اب دیکھو پیارے دوستو، اللہ تعالی خدا ہو کر جس کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے، وہ جو اپنے نبی کے ذکر کو رفعت عطا کر رہا ہے، بلندی عطا کر رہا ہے، وہ خدا ہو کر ان کو رحمت للعالمین بنا رہا ہے، وہ خدا ہو کر ان کی رضا کا خیال رکھ رہا ہے، وہ خدا ہو کر ان کو سارے رسولوں پر فضلنا کہہ کر ہم نے فضیلت دی کہہ رہا ہے، وہ خدا ہو کر انا اعطینا کل کوثر کی شان بیان کر رہا ہے، وہ خدا ہو کر وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہہ کر مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے پوری امت کو عذاب سے بچا رہا ہے، وہ خدا ہو کر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کہہ کر ان کے صدقے سے ان کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ وہ خدا ہو کر اتنا سب کچھ کرے، یہ غلام ہو کر میلاد کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے، یہ غلام ہو کے فاتحہ پڑھ لے تو کیا تعجب کی بات ہے، یہ غلام ہو کر ان کی ثنا خوانی نعت خوانی کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے، یہ غلام ہو کر ان پر درود پڑھ لے تو یہ کیا جھگڑے کی بات ہے، یہ غلام ہو کر ان کے نام پر انگوٹے چوم لے تو یہ کیا فتنے کی بات ہے۔ وہ اللہ اللہ ہو کر، دیکھو پیارے دوستو، اللہ تبارک، ہم نے نبی پاک کا ادب کرنا کسی مولوی صاحب سے نہیں سیکھا، اللہ کی قسم سن لو مسلمانوں، ہم نے نبی کا احترام کرنا کسی پیر صاحب سے نہیں سیکھا، ہم نے نبی کا احترام کرنا کسی ملا جی سے نہیں سیکھا، ہم نے نبی کا احترام کرنا کسی بتانے والے سے نہیں سیکھا، ہم نے نبی کا ادب اللہ کی قسم ہم نے اللہ سے سیکھا ہے۔ اللہ کے کلام سے ہمیں یہ پتہ ملا ہے کہ نبی کا ادب کیسے کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات کے کسی دربار میں کسی بھی دربار والے کا اتنا ادب نہیں ہوتا جتنا ادب خدا نے اپنے مصطفیٰ کا ان کے دربار میں کروایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، تحفظ مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بھائی دیکھو، اب میں جو تقریر کر رہا ہوں نا، یہ میرا اوریجنل ساؤنڈ ہے، نہیں آپ بولیں گے مولانا اس کو آپ اور زیادہ کرو، بولے تو میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ جتنا ہے اتنا ہے۔ آپ بولیں گے مولانا اس کو اور کم کرو، بولے تو ارے بھائی کب تک کم کروں گا، 1 منٹ 2 منٹ کم کروں گا، اس کے بعد تو انہیں اپنی حقیقت میں آ جائیں گا۔ نہیں، ایک آدمی کو بولے خاموش بیٹھ میں ہلو بات کر پڑتا 2 منٹ کرتا، پھر اس کے بعد 5 منٹ کا پھر وہی ساؤنڈ نکلتا، کیوں؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ فطرت ہے وہ انسان کی۔ بچہ رو رہا ہے، آپ اس کو نہیں بولتے آہستہ رو رہے آہستہ رو، نہیں بول سکتے، کیونکہ اس کی جو ساؤنڈ ہے وہی نکلتی۔ ساؤنڈ پہ انسان کا اختیار نہیں ہے، ذرا زور سے، ساؤنڈ پہ انسان کا اختیار نہیں ہے، والیوم پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ارے یہ کوئی مشنری نہیں ہے کہ تم اس کا والیوم کم یا زیادہ کر سکو، یہ خدا کی عطا ہے، بندہ اتنی ہی آواز نکالتا ہے جتنا اس کے رب نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ مگر سنو اے ممبئی والو، اے مہاراشٹر والو، سنو، رب کریم فرما رہا ہے اے میرے مصطفیٰ کے صحابیوں، خبردار خبردار خبردار، میرے مصطفیٰ کے دربار میں آؤ تو اپنی آواز کو کنٹرول میں رکھو۔
کنٹرول میں رکھو. تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہیں ہونا چاہیے. نبی کا ادب ہمیں مولوی صاحب نے نہیں سکھایا، ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. اللہ نے سکھایا ہے. نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کے دربار کا ادب کیا ہے، اللہ نے سکھایا. اب یہاں پہ ادب سکھایا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اللہ اکبر. نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند ہونے نہیں دینا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اب دوسرا ادب سکھا رہا ہے. دوسرا ادب، خبردار. یہ صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، حضور کے اصحاب ہیں، اصحاب ہیں، نبی کے اصحاب ہیں، اور اس میں سے بعض حضور کے داماد ہیں، اور بعض کے داماد حضور ہیں، اور بعض حضور کے بھائی ہیں، اور بعض کے حضور بھائی ہیں، بعض حضور کے رشتہ دار ہیں، اور بعض حضور بعض کے رشتہ دار ہیں. تو اب رب نے کہا، بھائی دیکھو آپ کو میں بولوں گا میاں ادب سے رہو، احترام سے رہو، اچھی بات ہے بھائی. باہر نکلیں گے امام صاحب کا ادب کریں گے، مولانا کا ادب کریں گے، خالو کا ادب کریں گے، چچا کا کریں گے، پھپھا کا کریں گے، خلیرے بھائی کا کئی کو کریں گے. کہاں ہے پٹھے؟ دکھ رہا نہیں تو 2 دن سے پوچھیں گے نہیں. سالے صاحب کا ادب کئی کو کریں گے. کہاں ہے میاں؟ آئے نے تم گئے نہیں. فری فرینک بات کریں گے. داماد کو بولیں گے ارے کیا ہے بابو کتنے فون کرنا، آپ اٹھا رہے نہیں آپ فون. اب اللہ کہہ رہا ہے خبردار اے میرے نبی کے صحابیوں، اے ایمان والو، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، خبردار میرے نبی کو ویسے مخاطب نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو. ویسے مخاطب نہ کرو میرے نبی سے، ویسی گفتگو مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. میرے نبی کا ہے، میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی کے سامنے میرے نبی سے ایسی بات مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. خبردار ایسی بات کرنا کہ دیکھنے والا سمجھ جائے غلام آقا سے بات کر رہا ہے. غلام آقا سے بات کر رہا ہے. اس لیے حضرت ابو بکر سسور تھے مگر یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان بولتے تھے. حضرت عمر سسور تھے مگر یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان بولتے تھے. حضرت عثمان داماد تھے مگر یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان بولتے تھے. حضرت علی داماد تھے مگر یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان کہتے تھے. حضرت عباس چچا تھے مگر یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان کہتے تھے. حضرت حمزہ چچا تھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان کہتے تھے. حضرت عائشہ زوجہ تھی، ہر وقت کہتی تھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. فاطمہ بیٹی تھی، کہتی تھی یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان. ادب کس نے سکھایا؟ اتنی بات سمجھ گیا تو کل سے کوئی وہابی نہیں رہتا. اتنی بات نہیں سمجھا ہولا اس لیے پکوڑا بن گیا. ارے بھائی ہر بڑے کا ادب چھوٹا سکھاتا، پیر کا ادب پیر بھائیاں سکھاتے، استاذ کا ادب کلاس کا مانیٹر سکھاتا، باپ کا ادب ماں سکھاتی، دادا کا ادب باپ سکھاتا، بڑے بھائی کا ادب چھوٹا بھائی سکھاتا. مگر سنو مسلمانوں، میرا نبی ایسی ذات ہے جس کا ادب ہمیں علی و ابو بکر نے بعد میں سکھایا. میرے مصطفیٰ کو پیدا کرنے والے رب نے پہلے سکھایا. رب نے حضور کا ادب سکھایا، رب نے حضور کا ادب سکھایا ہے. خبردار ادب کرو ادب. اچھا اب دیکھو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ فرما دیے بات ختم ہو گئی نہیں ہے. اب ہوا کیا یہ دیکھو آپ،
سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سالڈ تھی، سالڈ، کافی والیوم آپ کی وائس کا بڑا ہوا تھا قدرتی طور پہ، مگر دربار مصطفیٰ میں آتے تو اتنا احتیاط، اتنے ادب کے دائرے میں بات کرتے تھے کہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر بات کرتے تھے. احادیث شریفہ میں آیا ہے اتنا آہستہ، اتنا آہستہ، یہ آیت کے نزول کے بعد اتنا آہستہ بات کرتے تھے کہ رسول اللہ کو کہنا پڑتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا زور سے کہو. اللہ، اتنا ادب. وہ بھی کون؟ شیخین میں سے ہے، سرداران صحابہ میں سے ہے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رشتے میں کیا ہے؟ رسول اللہ کے سسر ہے. اللہ اکبر. ادب کا یہ عالم ہے، احترام کا یہ عالم ہے. اب ہوا کیا، اور ایک مرتبہ یہ ہوا، اب یہاں پر ادب ہو گیا. اب میرے نبی کا اختیار بھی بتا دوں، یہ تو ادب ہے، سب پوری کائنات کے اوپر لازم ہے. آج بھی مدینے پاک جاؤ، ہم نے بعض بیوقوفوں کو دیکھا ہے. میرے کو ایک صاحب پوچھے، مولانا آپ لوگ اتنا بولتے سنی ایسا ہے ویسا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ سنی لوگوں اگر اتنے حق پہ ہے تو پھر وہاں پہ اتنے بدعقیدوں کو کئی کو بٹھائے، آپ لوگوں کو بٹھانا تھا. میں بولا اچھا کرے ان لوگوں کو بٹھائے سو، بولا کیونکہ ہمارے کو سال میں ایک مرتبہ موقع مل رہا جانے کا. ماں مدینے میں ٹھہر گئے، وہ چیخا مار رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ابے حولا ہو گیا، بے وقوف. بارگاہ ادب ہے، وہ نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں لگاؤ نعرے، ممبئی میں بیٹھ کے، وہ جگہ نعرے لگانے کی نہیں ہے. وہاں پر زبان سے بات نہیں کی جاتی، وہاں آنسوؤں سے بات کی جاتی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں زبان سے بات نہیں کی جاتی، وہاں آنسوؤں سے بات کی جاتی ہے. وہاں زبان سے بات نہیں کی جاتی، وہاں دل سے بات کی جاتی ہے. وہ نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے، وہ چلانے چیخنے کی جگہ نہیں ہے، وہ آواز بلند کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ گردن خم کر کے پلکوں سے چلنے کی جگہ ہے. میرے دوستو اب سنو نبی کا اختیار کیا ہے. ایک صحابی تھے حضور کے دور اقدس میں، ایک صحابی تھے جن کا والیوم اتنا بڑا تھا، انہوں آہستہ بھی بولتے، آہستہ بالکل آواز کم کر کے بھی اگر بول رہے ہیں تو ان کی آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند ہو جا رہی تھی. پوری کنٹرول کرنے کے بعد بھی اللہ ان کو اسی سالڈ وائس دیا تھا. قدرت کے جلوے بھائی، سالڈ وائس دیا تھا اللہ تعالیٰ. آہستہ سے آہستہ کرنے کے بعد بھی ان کی وائس رسول اللہ کی وائس سے بڑی ہو جا رہی تھی، آواز سے بڑی آواز ہو رہی تھی. تو وہ صحابی روتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے اس خوف سے کہ کہیں میں ان تحبط اعمالکم کی منزل میں نہ چلا جاؤں کہ میرے اعمال غارت ہو جائے اور مجھے شعور تک نہ ہو، یہ سوچ کر وہ اتنا رونے لگے. روتے روتے بے ساختگی یہ کیفیت تک بڑھ گئی کہ آپ مسجد نبوی کے دیواروں سے اپنے سر کو مارنے لگے. ایک صحابی نے پوچھا آپ کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں؟ کہا میں وہ بد نصیب ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی اپنے نبی کے دربار میں اپنی زبان نہیں کھول سکوں گا. پوچھے کیوں؟ میں نبی سے بات نہیں کر سکوں گا، میں نبی سے کلام نہیں کر سکوں گا. پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ میں آہستہ بھی آواز کر دوں تو میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے. وہ صحابی کو رہا نہ گیا، بولے دربار رسالت سے کوئی مایوس لوٹا نہیں، اور یہ بیٹھ کے مایوس کیسے رہ جائے گا. وہ صحابی گئے رسول اللہ پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا. یہ وہ صحابی ہیں
جن کی آواز پر مکمل کنٹرول کرنے کے بعد بھی آقا ان کی آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلاؤ ان کو. کہاں ہیں؟ بولے یا رسول اللہ وہ اتنا رو رہے ہیں کہ اپنے سر کو دیوار سے مار مار کر سر پورا خون آلود کر چکے ہیں. آقا وہ اپنے آپ کو زخمی کر چکے ہیں, بس اسی لیے تڑپ رہے ہیں کہ اب وہ آپ سے کبھی بات نہیں کر سکیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا جاؤ ان کو لے آؤ میرے پاس. نبی کے دربار میں لایا گیا, خون بہ رہا ہے, وہ رو رہے ہیں. نبی پاک نے پوچھا کیا ہوا؟ منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بولے یا رسول اللہ نہیں بول سکتا. اشارہ کر رہے ہیں میں نہیں بول سکتا, بولوں گا تو آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جائے گی اور میں مردودوں میں شمار کر دیا جاؤں گا, میں محرومین میں شمار کر دیا جاؤں گا. یا رسول اللہ میں نہیں بول سکتا. آمنہ کے لال کو رہا نہ گیا, مصطفیٰ نے کہا اے صحابی بول, تیرا نبی تجھے اجازت دیتا ہے کہ تو جتنی چاہے آواز سے بول دے, تیرے نبی نے تجھ کو اختیار عطا کر دیا. ہائے ہائے کیا بات, ہائے ہائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ ہے مختار کائنات, یہ ہے مختار کائنات. ان کے رب نے ان کو مختار بنا کے پیدا کیا ہے, جس کو چاہے اجازت دے. یہ ان کے اختیار کی بات ہے. قرآن اترا ہے سب کے لیے, مگر ایگزمشن ہے اس صحابی کے لیے. بولے آپ کو اجازت ہے, آپ بات کرو, آپ جتنی ساؤنڈ میں چاہے بات کرو, آپ کو اجازت ہے. اللہ اکبر. ادب ادب. اللہ نے کیا کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. میرے نبی کو ایسے مت بلاؤ جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ایسی بات مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. تو اس کا اثر کیا ہوا, اس کا اثر کیا ہوا دیکھیے. حضرت امیر حمزہ یہ حضور کے چچا ہیں. کون ہے؟ بولو نا بھائی. ہاں ممبئی والے خاموش بیٹھ گئے تو ہندوستان سو جاتا. دیکھو یہ حضرت امیر حمزہ ہیں, حضور کے چچا ہیں. ہوا کیا, ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور عمر میں بڑے ہیں؟ اگر ہمارے بارے میں, اگر ہمارے کو پوچھے چچا بھتیجے کے بارے میں, پاگل ہوگا کیا میں بھتیجا ہے میرا, کیسا کمپیئر کر رہا نہیں. مگر وہاں پر معاملہ دیکھو, پوچھنے والے پوچھ رہے عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں. تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں بڑے تو ہر حال میں رسول اللہ ہی ہے. بس مسئلہ یہ ہے میں 2 سال پہلے پیدا ہوا. بولے سبحان اللہ. کیا بولے؟ بڑے تو ہر حال میں رسول اللہ ہی ہے, میں صرف 2 سال پہلے پیدا ہوا. بولے کیا انداز ہے دیکھو گفتگو کا, کیا ادب ہے, کیا احترام ہے. پھر کون ہے؟ رشتے میں چچا ہے. چچا, وہ چچا ہو کر قرآن کے حکم کے مطابق ادب کر رہے ہیں, تو غلام ہو کے ادب نہیں کرتا. تو غلام ہو کے ادب نہیں کرتا. پھر وہ چچا وہ ہے جن کا جنازہ مبارک لے جا رہے ہیں تو جبل احد ساتھ میں چل رہا تھا. یہ وہ چچا ہیں جن سے مدینے کے پتھر بھی محبت کرتے ہیں. وہ چچا یہ حال ہے, وہ جو چچا نے اسلام کے لیے شہادت اختیار کی, 70 شہداء میں سب سے اعلیٰ مقام اس چچا امیر حمزہ کا ہے. وہ چچا ہو کر ادب کرتے تھے, تو 14ویں صدی کا ملا ہوگا آمینہ کے لال کا ادب نہیں کرے گا. اور یہ ظالم, یہ بدماش اپنی مجلسوں میں کیا بولتے معلوم؟ جمعے کے دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اللہ کی لعنت ہو رہے بدبخت تیرے اوپر, تو مائک کے سامنے ٹھہرنے سے پہلے مر گیا کہیں کو نہیں تھی. یہ کون سا طریقہ ہے رے؟ جناب محمد تو ایسے بول رہا ہے, ایسا تو تیرے باپ کو بھی نہیں بولا جاتا. پوچھے یہ صاحب کون ہے؟ جی وہ میرے والد محترم ہے. بولتا باپ کو بول رہا والد محترم ہے, سسرے کو بول رہا جی یہ میرے نسبتی والد ہیں. بول رہا ہاں نہیں,
اپنے باپ کا ادب کر رہا، سسرے کا ادب کر رہا، نبی کی بات آئی تو بدبختہ کیا بول رہا؟ کیا بول رہا؟ جناب محمد، اللہ کی لعنت ایسے منحوس عقیدوں پر۔ اچھا یہ جناب محمد انہیں بول رہا 14ویں صدی میں کھڑ کے، یہ بدبختہ آپ لوگ جا کے سنتے بول کے اتنا کھلا بولنا پڑ رہا میرے کو۔ آپ لوگ خطرناک لوگ ہیں، جہاں جمعہ ملا نماز ٹائم ہوگا پڑھ لو بول کے پڑھ لیتے، انہیں آپ کو الٹا پڑھا کے چھوڑ دیتا، جا رہے بھائی جا تو۔ ہمارے بھولے سنیاں نہیں، ہمارے بزرگ ہم آپ کو کیا سکھائے؟ دیکھو آپ، جناب نہیں سکھائے ہمارے بزرگ، ہم آپ کو جناب نہیں سکھائے ہمارے بزرگ، ہم کو برابری نہیں سکھائے ہمارے بزرگ، ہم کو بے ادبی نہیں سکھائے ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، واہ واہ واہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، کلام اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب سکھایا، احترام سکھایا۔ میرے کو بعض بے وقوفاں پوچھے مولانا فرض ہے واجب ہے؟ میں بولا تو حولا ہے، ابے دیوانے، یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ لازم ہے نہ ضروری ہے، مگر سن، نام محمد کا ادب ہے، رسول اللہ کے نام پاک کا، ذرا زور سے بولو، زور سے بولو۔ صاحب پوچھو کھڑے رہ کے سلام پڑھنا حدیث میں کہاں ہے؟ میں بولا ڈارلنگ تم بدماشی کے باتاں نکو کرو، تم بہت کمینے ہیں، تم بہت شریر ہے، تمہاری رگ رگ میں شرارت بسی ہوئی ہے۔ ڈارلنگ سنو، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا ہم نے حدیث سے نہیں لیا ہے، ہم نے قرآن سے نہیں لیا ہے، ہم نے اپنے دل سے لیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کو رحمت کا ادب کرنے کو کہا۔ اب سلام بیٹھ کے بھی کرنا جائز ہے، لیٹ کے بھی کرنا جائز ہے، سو کے بھی کرنا جائز ہے، مگر کھڑے رہ کے کرنا دربار مصطفیٰ کا ادب ہے، اور ہم ادب والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ذرا زور سے بولو، ہم صحابہ والے ہیں، ہم باغی نہیں ہیں، ہم غدار نہیں ہیں، ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم ادب والے ہیں۔ اور جنت بے ادبوں کے لیے نہیں بنائی گئی، جنت گستاخوں کے لیے نہیں بنائی گئی، جنت غداروں کے لیے نہیں بنائی گئی، جنت باغیوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ جنت کے بازو میں جو ہے دوزخ وہ ہے بازو والوں کے لیے، اور یہ جنت ادب والوں کے لیے ہے، عاشقوں کے لیے ہے، محبوبوں کے لیے ہے، محبوں کے لیے ہے، پیاروں کے لیے ہے، ادب والوں کے لیے ہے، احترام والوں کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا دوستو؟ اللہ اللہ ہو کر اتنا بڑا مقام دے، ہم لوگ تو گنہگار ہیں، ہمارا کام ہے اللہ صدقنا۔ بھائی آج پورے جتنے اہل سنت کے مدرسے ہیں نا، اس کے علاوہ بازو والوں کے مدرسے میں بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل، حدیث کی کتاب ہے، مسند امام احمد بن حنبل پڑھ رہی ہے، سب کے پاس پورے مدرسوں میں چل رہی ہے۔ میں بولا میاں مسند امام احمد بن حنبل پڑھے گا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ، ویری گڈ۔ میں بولا امام احمد بن حنبل کی
لکھی ہوئی جمع کردہ تحقیق شدہ حدیثوں کو تو تم نے پڑھا، امام احمد بن حنبل کو پڑھے، تصنیف کو پڑھے، مصنف کو پڑھے، صفت کو پڑھے، موصوف کو پڑھے جی پڑھے، حالانکہ کیا پڑھے؟ مٹھی پڑھے۔ تم پڑھتے نا بے وقوف تو تم آج باغیوں میں سے نہیں ہوتے تھے، ہماری طرح عاشقوں میں سے ہوتے تھے، اور ہمیں عشق ملا ہے امام احمد بن حنبل کے دربار سے۔ کیا عشق ہے امام احمد بن حنبل کا سنوائے ممبئی کے مسلمانوں۔ آپ لوگ ممبئی کے نہیں ہوتے؟ نہیں، چپ لائٹ لے لو، اب میرے کو یہاں کا نام نہیں معلوم نا، اس لیے بول رہا ہوں۔ ہاں، امبرناتھ کے مسلمانوں، یہ امبرناتھ اتنا اچھا نہیں ہے، ممبئی اچھا دکھ رہا۔ امبرناتھ امرناتھ سے جڑا ہوا دکھ رہا، جان دو۔ امبرناتھ کے مسلمانوں سنو میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جب مدینے پاک تشریف لے گئے رسول اللہ کی زیارت کے لیے، میں جو بول رہا ہوں نا تم لوگ یقین مانو، تم تو خیر اپنے اودانا ہے پکے، بازو والا ان کا باپ بھی میری بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ پٹھوں کو وہاں جا کے پانی پلا دیا ہوں میں۔ یہ اپنے باز پٹھے بھی اپنے کو نہیں سمجھے، اپنے کو بازو والا پورا سمجھتا، اس کو معلوم ہے نقشبندی صاحب کون ہے، تو تم ٹینشن مت لو۔ سنو، امام احمد بن حنبل کون ہے؟ سرکار امام احمد بن حنبل علیہ الرحمت والرضوان جب مدینے پاک پہنچے تو آپ رسول اللہ کے دربار اقدس میں فجر کی نماز کے بعد گئے، فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک دربار رسالت میں کھڑے رہے، ہاتھ بن کے کھڑے رہے، مناجات، ذکر، اذکار، وظائف، درود، سارے سلسلے ختم کیے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے جب آپ دربار بند ہوا، آپ تشریف لائے تو حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ، ان کے اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا میرے لیے خیمہ لگا دیا گیا؟ بولے جی ہاں سرکار، خیمہ لگا دیا گیا۔ آپ خیمے میں تشریف لے گئے لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، کیونکہ سفر کے تھکے ماندے ہیں۔ کعبہ معظمہ سے آپ طواف کر کے نکلے تھے، اور مدینہ منورہ اس دور میں کوئی سواری نہیں تھی، اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور پیدل چل کے آپ پہنچے تھے۔ تو اب دوستو بڑے تھکے ماندے ہیں، اور پھر فجر سے لے کے عشاء تک دربار رسالت میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ لیٹنا چاہتے ہیں خیمے میں۔ جب آپ لیٹنے کے لیے بستر پر تشریف لے گئے، خیال آیا اے امام احمد بن حنبل پیر کدھر کرے گا؟ مدینے میں جا کے جو تڑپتے نا، یہ ہم لوگاں 14ویں صدی کے ملاؤں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ پہلی، دوسری، تیسری صدی والے اللہ کے محبوبوں کا عقیدہ۔ عشق نے پوچھا اے احمد بن حنبل پیر کدھر کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اب خیال آنے لگا، ادھر پیر کروں گا تو قبلہ ہے، ادھر پیر کروں گا تو جنت البقیع ہے، ادھر پیر کروں گا تو روضہ رسول اللہ ہے، ادھر پیر کروں گا تو اصحاب رسول کے مکان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے پھر شاگردوں کو آواز دیا، شاگرد تشریف لائے، بولے کچھ بھی کرو، مجھے ایک اوزار ایسا لا کے دو جس سے میں زمین کھود سکوں۔ شاگرد گئے، سبل لے آئے، پھوڑا لے آئے، سبل سے آپ کھودتے گئے، پھوڑے سے مٹی نکال کے پھینکتے گئے، سبل سے کھودتے گئے، پھٹی نکال کے پھینکتے گئے، اتنا کھودے کہ جتنے آپ کے یہ دونوں پیر گھٹنوں تک اس گڑھے میں اتر سکے، اتنا کھودے۔ تو اس کے بعد آپ جتنے مہینے مدینے پاک میں رہے، آپ نے اپنے پیروں کو اس گڑھے میں اتارا اور زمین پہ لیٹ گئے۔ آپ نے اتنے مہینوں تک کبھی پیر لمبے کر کے آرام نہیں کرے۔ یہ ادب کرے امام احمد بن حنبل، یہ ادب کرے امام احمد بن حنبل۔ ان کے یہ ادب کی اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے مخلدوں میں غوث اعظم جیسی ذات کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान याद रखो मुसलमानों, नेमतें अदब से मिलती है, रुतबे अदब से मिलते हैं, दर्जात अदब से मिलते हैं, मकामात अदब से मिलते हैं, फजले खुदा अदब से मिलता है, रहमते इलाही अदब से मिलती है। जितना अदब करते जाओगे अल्लाह उतना सरफराज करता चला जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरफराज करता जाएगा। अदब, अदब असल चीज है। देखो, अब आओ, ये इमाम अहमद बिन हंबल थे, अब आओ इमाम मालिक की बारगाह में चलते हैं। कौन है वो? हंबलियों के इमाम थे, ये मालिकियों के इमाम हैं। सरकार इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाओ इमाम मालिक के। ये वो जात है जो मसलक मालिकिया के इमाम है। आज भी दुनिया में एक बड़ा तबका इमाम मालिक का मुखल्लिद है, इमाम मालिक के मानने वाले हैं, मसलक मालिकिया को फॉलो करते हैं। मेरे दोस्तों, सरकार इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मदीने पाक में हुई, विसाल भी मदीने पाक में हुआ। उम्र का एक बड़ा हिस्सा आपने इस जमीन पर गुजारा, लेकिन आपको मालूम है पूरी जिंदगी में मदीने से सिर्फ एक ही मर्तबा बाहर निकले। पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मदीने के बाहर निकले, वो भी किस लिए? हज्जे बैतुल्लाह के लिए एक मर्तबा बाहर निकले, हज के लिए निकले। जैसे ही हज खत्म हुआ फौरन पलट के फिर मदीने को आ गए। फिर उसके बाद आज तक भी मदीने में ही है, मदीने के बाहर नहीं निकले। आपके शागिर्दों ने बार बार आपसे कहा, हुजूर आपने जो कुरान और हदीस पर जो आपने तहकीक की है उसके मुताबिक अल्लाह अगर दौलत दे तो बंदा बार बार हज कर सकता है, आप क्यों नहीं करते जबकि अल्लाह ने आपको नेमतों से सरफराज किया है? तो इमाम मालिक फरमाते, मैं इसलिए नहीं करता, मैं इसलिए मदीने के बाहर नहीं जाता क्योंकि मुझे खौफ है कहीं मैं मदीने के बाहर जाऊं और मुझे मौत आ जाए, और मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी मौत मिले कि मैं मदीने के बाहर मरूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मदीने में पैदा हुआ, मदीने में ही मेरी मैयत निकलेगी। अब इस खौफ के खातिर के बाहर निकलूंगा और कहीं मेरी मौत वाक़ई ना हो जाए। अब ये खौफ का आलम देखिए, अब पूरी जिंदगी कहां रहे? जरा जोर से बोलो ना। अब ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं, कल जाके बाजू वाले को बोलना, अरे इधर नक्शबंदी साहब ऐसा बोल के गए, जाके तेरे मौलाना को पूछ बोलना। क्या बात है, क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, क्या करे इमाम मालिक मालूम? पूरी जिंदगी मदीने में रहे। सुनो ताज्जुब की बात, मगर पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी मदीने में ना पेशाब किए ना पाखाना किए। पूरी जिंदगी मदीने में रहे, मगर मदीने में बोलो बरास नहीं फरमाए। आप बोलेंगे हजरत मदीने में है फिर मदीने में जरूरत नहीं करे, ये कैसी बात हुई? मदीने में इजाबत नहीं करे, फुजला नहीं करे, पेशाब नहीं करे, ये कैसी बात हुई? फिर क्या नहीं आता था? क्या आता था, रोजाना आता था। मगर उनके अदब का मामला कैसा था? हजरत इमाम मालिक ने मदीने के हुदूद मुकर्रर कर दिए थे। बोले यहां तक मदीना है, यहां तक मदीना है, यहां तक मदीना है, यहां तक। मदीने के हुदूद मुकर्रर करके मदीना की जो बाउंड्री है ना, जैसे स्टेडियम में बाउंड्री बनाते थे वैसे हुदूद मुकर्रर किए करके बोले यहां पर एक पत्थर रखो। वो पत्थर पे आप पत्थर रखवाए, वो पत्थर पे आप बैठते थे और वो पत्थर मदीने की बाउंड्री पर रखा हुआ था। आप बैठते थे मदीने के अंदर, इजाबत और फुजला गिरता था मदीने के बाहर। बोले ये वो धरती है, इसको इजाबत भी इसमें नहीं करना चाहिए।
ایسا ادب کرے میرے بھائی، ایسا ادب کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بلند کرا 1400 سال ہو گئے، 1300 سال ہو گئے، آج بھی دنیا امام مالک کو یاد کر رہی ہے، آج بھی دنیا امام مالک کی تقلید کر رہی ہے، آج بھی دنیا امام مالک کی مدح سرائی کر رہی ہے، آج بھی دنیا اپنے پردادا کا نام نہیں جانتی مگر محبوب خدا کے محبوب کا نام امام مالک ہے، دنیا یہ جانتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادب کرنا سکھائے میرے بھائی، اسلام ادب کا نام ہے، تعظیم کا نام ہے، احترام کا نام ہے، بغاوت کا نام نہیں ہے، بے ادبیوں کا نام اسلام نہیں ہے، منکرین کا نام اسلام نہیں ہے، شرارتوں کا نام اسلام نہیں ہے، ضلالتوں کا نام اسلام نہیں ہے، محبت کا نام اسلام ہے، ادب کا نام اسلام ہے، احترام کا نام اسلام ہے، تعظیم کا نام اسلام ہے، توقیر کا نام اسلام ہے، محبت کا نام اسلام ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا نام اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ اور زور سے بولو، سبحان اللہ۔ ادب۔ اب آؤ، آپ کو معلوم ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، ٹائم ہوگا کیا؟ اچھا سنو، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ اور سرکار امام شافعی، یہ بھی وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں۔ آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ، بلکہ آج بھی پوری دنیا میں 80% مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا جو مسلک ہے، اس مسلک کا نام مسلک حنفیہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا فقہی مسلک جو ہے وہ حنفیہ ہے۔ 80% مسلمان حنفی ہیں آج دنیا کے اندر۔ سنو دوستو، اب امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی کے مسلک میں ان کی تحقیق میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو اور اتحیات میں بیٹھا ہوا ہو، دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز ہے، اس میں دوسری رکعت میں بیٹھا ہوا ہے، تو امام شافعی کا مسلک، ان کی تحقیق اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں بیٹھا، اتحیات شریف پوری پڑھ لیا، اب اس کے بعد درود ابراہیم، حالانکہ اب اتحیات پڑھے بعد اس کو تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے نا، مگر کیا کرا، غفلت سے بیچارہ درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا دوسری رکعت میں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، یہ بھی پڑھ لیا، پوری درود ابراہیم پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس کو خیال آیا، اللہ اکبر، میرے کو تیسری رکعت کو اٹھنا تھا، میں درود ابراہیم پڑھ لیا، اٹھ گیا، اللہ اکبر، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت کمپلیٹ کرا، چوتھی رکعت کمپلیٹ کرا۔ اب پوچھے امام شافعی سے، اس کو درود ابراہیم نہیں پڑھنا تھا، انہیں غفلت میں درود ابراہیم پڑھ لیا تیسری رکعت میں اٹھنے کے بجائے، اب انہیں کیا کرنا، سجدے سہو کرنا نہیں کرنا؟ امام شافعی بولے نہیں کرنا، سلام پھیر دو، بولے یہی مسئلہ امام اعظم سے پوچھے، یہی مسئلہ امام اعظم سے، پیر قریب کر کے بیٹھو بھائی، یہی مسئلہ امام اعظم سے پوچھے، سبحان اللہ، اے نعمان بن ثابت، اے وہ ذات مقدس جس کی خوشخبری خدا آمنہ کے لال نے عطا کی ہے کہ فارس سے ایک ستارہ چمکے گا اور وہ شان والا ہوگا کہ اگر آسمانوں میں بھی اگر علم ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، تو وہاں سے نکال کے اے وہ ذات اقدس جس کی خوشخبری خدا آمنہ کے لال نے دی ہے، اب آپ بتاؤ کہ اب جو آدمی دوسری رکعت میں اتحیات شریف تشہد کے بعد قاعدہ مکمل کر کے اس کو اٹھنا تھا تیسری رکعت کے لیے، مگر وہ اتحیات شریف کے بعد تیسری رکعت میں اٹھنے کے بجائے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا، تو امام اعظم نے پوچھا کتنا پڑھا؟
بولے اللہم صلی علی سیدنا محمد. پورا درود نہیں پڑھا، صرف اتنا ہی پڑھا، 4 جملے 4 لفظ پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اب اس کے اوپر سجدے سہو واجب ہے. امام اعظم کہہ رہے سجدے سہو واجب ہے، امام شافعی کہہ رہے سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعظم سے پوچھا کہ سجدے سہو کیوں لازم ہوا، تو امام اعظم نے کہا کیا مجال بدبخت ہے، غفلت میں میرے مصطفیٰ پہ درود کیسے پڑھتا. جب ذکر مصطفیٰ ہوگا تو غفلت میں نہیں، پوری عقل میں ہوش و حواس کے ساتھ حاضر ہو کے ذکر مصطفیٰ کیا جائے. سبحان اللہ، قربان جاؤ. اب امام شافعی سے پوچھا گیا، امام شافعی سے پوچھا گیا حضور اس نے تو تیسری رکعت کو اٹھنا تھا، درود ابراہیم پڑھ دیا، درود ابراہیم پڑھنے پر اس کے اوپر سجدے سہو لازم کیوں نہیں ہوا؟ تو حضرت امام شافعی نے کہا اے لوگوں سنو، غفلت میں ہی کیا ہوگا، ذکر تو میرے خدا کے یار کا کیا وسلم. تو سنو مسلمانوں، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کیا مجال کہ تو آمن پیارے مصطفیٰ کا نام غفلت سے کیسے لے سکتا ہے، نبی کا ذکر غفلت میں کیسے کر سکتا ہے؟ ارے وہ ذات ہے جس پر ان کا خدا نعت بنا کر قرآن اتار رہا ہے اور تو ان کا نام غفلت میں لیتا ہے. خبردار، اب تجھ پر سجدے سہو واجب ہے کیونکہ تو نے نبی پر غفلت میں درود پڑھا ہے. اللہ اکبر. اب امام شافعی سے پوچھے اے امام شافعی ذرا آپ بتائیے، اس نے پورا درود ابراہیم پڑھ لیا اور آپ کے مسلک میں اس کے اوپر سجدے سہو واجب نہیں ہے، یہ پورا درود پڑھنے کے بعد بھی اگر تیسری رکعت مکمل کر لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، چوتھی رکعت مکمل کر لیتا ہے نماز ہو جائے گی، سجدے سہو لازم نہیں آئے گا. پوچھا کیوں؟ جبکہ اس کو تیسری رکعت کے لیے اٹھنا تھا، درود ابراہیم پڑھا، اضافی عمل ہو گیا. تو امام شافعی نے کہا ارے کچھ اور نہ کیا، درود ہی تو پڑھانا، میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا. یہ ذکر اگر غفلت سے بھی کر لے تو امت کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے، سبحان اللہ، رحمت بن جاتا ہے. وہ ان کا عشق ہے، یہ ان کا عشق ہے، وہ ان کا ادب ہے، یہ ان کا ادب. وہ ان کا ادب ہے، یہ ان کا ادب ہے. مسلمانوں ادب والے بنو، احترام والے بنو، تعظیم والے بنو. مسلمانوں ایسا ادب کرو کہ تمہیں دنیا دیکھنے کے بعد کہے عاشق مصطفیٰ ایسے ہوتا ہے، غلام مصطفیٰ ایسے ہوتا ہے، تعظیم نبی ایسی ہوتی ہے، احترام نبی ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج دنیا والوں کو بس خالی شور شرابے چاہیے، دنیا والوں کو بس آہو بکا چاہیے، بس یہ اپنے واویلے کرتے ہیں اور دنیا کو اپنی طرف متاثر کرتے ہیں. ہم نے پوچھا تم نے بڑے بڑے اجتماع، ابھی ایک بڑا اجتماع ان کا 3 دن کا ہوا، ہم نے پوچھا بتاؤ بھائی اس میں ادب نبی کی بات کتنی ہوئی؟ بولے کچھ بھی نہیں ہوئی. بتاؤ بھائی اس میں تعظیم رسول پہ کتنی بات ہوئی؟ بولے نہیں ہوئی. بتاؤ بھائی اس میں احترام مصطفیٰ پہ کتنی بات ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیا بات ہوئی؟ بولے اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، خوف خدا دل میں پیدا کرنا ہے. ارے نالائق، خوف خدا بھی بذریعے مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. نبی کو چھوڑ کے نہ خوف خدا ملتا ہے نہ فضل خدا ملتا ہے. نبی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. خوف خدا ہم کو کیا معلوم کہ ہم خدا کچھ نہیں دیکھے تو خوف کیسا؟ ہمیں خوف خدا بھی اگر کیسا ہونا ہے تو اس کی مثال محمد الرسول اللہ ہے. حضور کو دیکھیں گے تو ہی پتا چلے گا خوف خدا کیسا ہوتا ہے. حضور کو دیکھیں گے تو ہی پتا چلے گا خدا کی عبادت کیسی ہوتی ہے. حضور کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسی ہوتی ہے. اور پھر بندگی جب ہو، آپ بندگی کرو پوری زندگی، آپ نماز پڑھو، ثواب ملیں گا، اجر ملیں گا.
ذرا بات میرے مصطفیٰ کی بھی تو دیکھو، شان ذرا آمنہ کے لال کی بھی تو دیکھو، وہ بھی مصلی بچھائے کھڑے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز پڑھے، اصحاب کرام صحابہ کرام اہل بیت پاک اپنے مقدس گھروں کو تشریف لے گئے، آمنہ کا لال مصلی بچھایا کھڑا ہوا ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، اتنی عبادت کہ عشاء سے لے کے فجر ہو گئی، فجر سے اشراق ہو گئی، جب آپ اپنے حجرے مقدس میں تشریف لائے پیروں میں ورم جمع ہو گیا، پیر سجنے لگے رات بھر کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ بتاؤ دوستو عبادت کس کی تھی؟ خدا کی تھی۔ اب اس خدا سے پوچھو، اے اللہ اس عبادت پر تو کیا فرماتا ہے؟ ہم عبادت کریں تو ثواب ہے، ہم عبادت کریں تو اجر ہے، ہم عبادت کریں تو جنت ہے، ہم عبادت کریں تو نعمت ہے، ہم عبادت کریں تو درجات ہے، ہم عبادت کریں تو بلندی ہے۔ مصطفیٰ عبادت کرے تو رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل، ہائے ہائے ہائے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مصطفیٰ میرے حبیب رات بھر کیوں کھڑے رہتے ہو؟ رات بھر کیوں کھڑے رہتے ہو میرے مصطفیٰ؟ رات کا آدھا حصہ یا اس سے بھی کچھ کم آپ اتنا کھڑے رہو، بس ہے، اس میں کم کر لو میرے حبیب۔ ہائے 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 ہائے، رب کہہ رہا ہے بھائی، رب کہہ رہا ہے، رب۔ حضرت ابوبکر نہیں بول رہے حضور تھوڑا عبادت میں کم کرو، حضرت ابوبکر نہیں بول رہے یہ بات، یا حضرت عمر نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ رات میں تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، تھوڑی عبادت کریے، حضرت عمر نہیں کہہ رہے، حضرت عائشہ یہ نہیں کہہ رہی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ بات نہیں کہی، یہ جس کو سجدہ ہو رہا ہے وہ رب کہہ رہا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ آپ کو پوری رات کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے میرے حبیب؟ میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑو میرے مصطفیٰ مگر تھوڑا، آپ بس آرام کرو میرے حبیب۔ ہائے ہائے ہائے، پوری کائنات کو عبادت کے لیے بلایا گیا، آمنہ کے لال کو آرام کرنے کا فرمایا گیا۔ اتنا بھی اگر بازو والا دیکھ لیا نا کل سے فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا، اتنا ہی نہیں دکھ رہا ہولے کو، یہ اتنا بھی دیکھ لیا تو بس کیا شان ہے کہ ہمارے نبی کی، سبحان اللہ، کیا صدقے جائیں آقا کے، ہائے ہائے کیا شان لے کے آئے دنیا میں۔ ہائے دیکھو ایک اچھی بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بازو والا یہ چیزوں کو سمجھ رہا ہی نہیں، جی سمجھیں گے بولے تو اتنے کرسیاں خالی ہے، ہولے آئی نہیں، دیکھو آج نہیں، یہ آدھے کرسیاں سنیوں کے تھے، آدھے بازو والوں کے تھے، آئے نہیں ان لوگ، ہم لوگ بلا کے سمجھا رہے ہیں یار۔ دیکھو شان مصطفیٰ، سبحان اللہ، ہر نبی کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کا کلمہ، ہر نبی کا کلمہ ان کی امت پڑھی۔ کلمہ امت کو کیوں پڑھایا گیا؟ اس لیے پڑھا گیا کیونکہ آپ کا اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے آپ کو کلمہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں ایمان کے ثبوت کے لیے کلمہ رکھا گیا۔ اسی لیے اب اگر کوئی یہاں پر آ جائے غیر مسلم اور چاہ رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو پہلے اس کو قرآن نہیں پڑھاتے، پہلے اس کو بخاری کی حدیث نہیں پڑھاتے، پہلے اس کو کعبے کا طواف نہیں کراتے، پہلے اس کو لے کے جا کے ختنہ نہیں کراتے، پہلے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھاتے، کیونکہ یہ کلمہ ثبوت ایمان ہے، یہ ثبوت ایمان ہے، ایمان کی دلیل ہے کلمہ۔ تو ہر نبی کی امت سے کلمہ پڑھایا گیا تاکہ ثبوت ملے کہ تم مومن ہے، مسلمان ہے، اسلام کا ماننے والا، اللہ کی وحدانیت اور فلاں 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 رسول کی رسالت کا ماننے والا۔ مگر اب سوچو یہ تو امت کے ایمان کا ہو گیا، نبیوں کا کلمہ پڑھا دیے۔ اے میرے پیارے بھائیو ذرا کبھی یہ بھی تو سوچو،
کبھی یہ بھی تو سوچو پھر نبیوں کے ایمان کا ثبوت کیا تھا؟ نبیوں کے ایمان کا ثبوت کیا تھا؟ نبیوں پہ تو توریت اتر رہی تھی، زبور اتر رہی تھی، انجیل اتر رہی تھی، صحیفہ سلیمانی اتر رہے تھے، صحیفہ ابراہیم اتر رہے تھے، صحیفہ زبیر اتر رہے تھے، عزیر اتر رہے تھے، مگر سنو مسلمانوں، پھر نبیوں کو اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے کیا پڑھایا گیا؟ تو جواب ملا، نبیوں کا بھی ایک کلمہ تھا، آدم تا عیسیٰ سارے نبی کلمہ پڑھتے رہے، وہ ان کے ایمان کا ثبوت تھا۔ تو ہم نے پوچھا وہ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ جواب ملا کسی اور کا نہیں۔ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے۔ نعرہ حضرت آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اچھا ایک لطیف نکتہ عرض کر دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائیں گا، بازو والوں سے بیٹنگ کرنے میں آپ کو آسانی ہوں گی۔ دیکھو بازو والے کیا بول رہے ہیں، حضور 40 سال میں نبی بنے بول رہے ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بازو والے بول رہے ہیں حضور 40 سال میں نبی بنے، رسالت کا اعلان کرے، نبوت کا اعلان کرے بول رہے ہیں۔ تو میں پوچھ رہا ہوں ارے خیرو، اگر حضور 40 سال میں نبی بنے تو پھر حضرت عیسیٰ کس کا کلمہ پڑھ رہے تھے؟ اگر 40 سال میں نبی بنے تو پھر حضرت ابراہیم کس کا کلمہ پڑھ رہے تھے؟ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر ان کا یہ کلمہ ہے تو پھر اب تو بتا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، حضرت نوح کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، حضرت آدم کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بازو والا جھوٹا ہے، جھوٹا۔ حولا بناتے ہیں لوگ، آپ لوگ حولا نہیں بننا، آپ لوگ بولے مسلمان۔ ارے کتنا اچھا بولے جی نو، اعلان نبوت نہیں کرنے میں حکمت تھی۔ اللہ چاہتا تھا حبیب آپ کلمہ آپ اعلان کر دیں گے، اللہ کلمہ پڑھ لیں گے، مگر میں میری قدرت کو منواؤں گا کیسا؟ حبیب یہ آپ کا جلوہ دیکھتے جائیں گے نا تو آپ کو بھی مانتے جائیں گے اور آپ کے وسیلے سے میرے کو بھی مانتے جائیں گے۔ ان کو سمجھ میں آئیں گا حبیب کی یہ شان ہے تو مولا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حبیب اتنا اچھا ہے تو پیدا کرنے والا کتنا اچھا ہوگا۔ حبیب اتنا امین ہے، اتنا صادق ہے، اتنا امین ہے، اتنا امانت دار ہے، اتنا سچا ہے، تو یہ اتنا سچا ہے تو قرآن بھیجنے والا کتنا سچا ہوگا۔ حبیب آپ کا جلوہ ان کو سمجھ میں آئیں گا تو آپ کی صورت میں میرا جلوہ نظر آئیں گا۔ حبیب پہلے ان کو آپ کو سمجھنے دو، آپ کو سمجھنے دو، 40 سال لگے سمجھنے کے بعد، کیونکہ وہ بہت ضدی شرارتی قوم تھی، وہ عرب کی آخری ڈینجر قوم تھی۔ دیکھیں نہیں ابھی بھی خطرناک ہے بیٹے، ابھی بھی خطرناک ہے، کیسے ننگے ننگے ناچ نچا دے رہے، ابھی بھی خطرناک ہے۔ ادھر بیچارے فلسطین برباد ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، جانوں کی شہادتیں جا رہی ہے، ادھر عیاشی چل رہی ہے، عیاشی چل رہی ہے۔ وہ بیچارے انگریز راستوں میں نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، جن کو ہم گالیاں دے رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، ہم جن کے بارے میں مخالفت کر رہے ہیں، وہ روڈوں پہ اترے ہیں فلسطین کی تائید پر، اور یہ بدبختے عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، شور شراب و ضلالت و شرارت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی جہالت ان کی تھی، ان کی اس جہالت و ضلالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آمنہ کے لال کو اس دھرتی پر مبعوث فرمایا، حضور کو مبعوث فرمایا، حضور کو مبعوث فرمایا۔ میرے پیارے دوستو اب آؤ اور ذرا اوپر چلتے ہیں،
حضور کی نبوت اور رسالت ہے کب سے؟ ہے کب سے؟ یہ تو حضرت آدم تا عیسیٰ تھے، سب جو پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے تھے، مگر ایک وقت ایسا تھا نہ حضرت عیسیٰ تھے، نہ حضرت موسیٰ تھے، نہ حضرت ابراہیم تھے، نہ حضرت نوح تھے، نہ حضرت آدم تھے۔ حضرت آدم بھی نہیں تھے، مگر اس وقت کوئی تھے۔ کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے، حضرت میکائیل تھے، حضرت اسرافیل تھے، حضرت اسرائیل تھے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے تھے، آسمانوں کے فرشتے تھے۔ فرشتوں کی قوم انسانوں سے پہلے ہے، فرشتوں کی مخلوق انسانی مخلوق سے پہلے ہے۔ اب سنو، جبریل سے پوچھا گیا، اے جبریل، نبیوں کا کلمہ تو ہم نے سنا، اب بتاؤ فرشتوں کا کلمہ کیا ہے؟ فرشتوں کو بھی اپنا ایمان ثابت کرنا ہے، جنات کو اپنا ایمان ثابت کرنا ہے۔ ایمان کے ثبوت کے لیے اے جبریل بتاؤ فرشتوں کا کلمہ اور آپ کا کلمہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا میرا کلمہ اور تمام آسمان والوں فرشتوں کا کلمہ ایک ہے۔ بولے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت جبریل کلمہ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم بعد میں ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت پہلے ہے۔ یہ اس وقت سے رسول ہے، یہ اس وقت سے رسول ہے، اس وقت سے رسول ہے جب ابھی وقت پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ اس جگہ سے رسول ہے جب ابھی جگہ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہاں سے رسول ہے جہاں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب صرف اللہ تھا اور نور محمد تھا۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو، اپنے حبیب کے نور کو رسالت کی شان کا تاج پہنا دیا۔ ایک بار حضرت جبریل آئے دربار رسالت میں، سبحان اللہ بولو، بولے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حقیقت میں حضور جبریل کی عمر نہیں پوچھ رہی، اپنی عمر بتانا چاہ رہی۔ یہ تو ظاہری عمر ہے، جو 63 سال کی عمر ہے نا، ظاہر ہے۔ بشرے لباس پہن کے جو آپ دنیا میں تشریف لائے اور بشرے لباس کے ساتھ جو رخصت ہو گئے، وہ عمر 63 سال ہے۔ نور محمد کی عمر دیکھو، حقیقت محمدی کی عمر دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے میری عمر کتنی ہے اس بات سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ یا رسول اللہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ آسمان میں ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو اب تک 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70,000 سال میں نمودار ہوتا اور میں نے اس کو اب تک 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل کیا وہ ستارہ میں دکھا دوں تو پہچان لو گے؟ کیا وہ جبریل وہ ستارے کو دیکھو گے؟ پولیس کا فون آ رہا، ان کو بول دو فون رکھ دو، بولو اب بھی ختم ہو رہی، بولو تقریر۔ جی اچھی بات۔ تو سنو دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے جبریل کیا وہ ستارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ آئے ہائے ہائے ہائے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم اتنے مرتبہ دیکھا، مجھے وہ ستارہ اچھا یاد ہے، دیکھوں گا تو پہچان لوں گا، بس یہ سننا تھا آمنہ کے لال نے اپنا امام شریف کیوں اتارا۔ آئے ہائے ہائے۔ تو حضرت جبریل نے دیکھا پیشانی مصطفیٰ میں وہ ستارہ چمکنے لگا۔ حضرت جبریل نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جبریل تمہیں جو ستارے کی شکل میں نظر آ رہا تھا حقیقت میں اللہ نے وہ میرا نور تم کو دکھا رہا ہے، وہ نور محمد ہے۔ ارے
تم عام آدمی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، اوہ تم اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سارے نبیوں کے سردار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وجہ کائنات کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ارے تم معمولی لوگ نہیں ہو مسلمانوں، تم ایسوں کا کلمہ پڑھتے ہو جس کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جس کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ارے تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو جس کے دیکھنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے اور جس کی نسل میں پیدا ہو جائے تو غوث اعظم ہو جائے، جس کی نسل پاک میں پیدا ہو جائے تو وہ معین الدین چشتی عطائے رسول ہند الولی ہو جاتا ہے۔ تم معمولی لوگ نہیں ہیں مسلمانوں، تم اپنی شان سمجھو۔ کل سے تم ایسا پھرنا روڈ پہ، لوگاں پوچھے اے رسول اللہ کا غلام ہوں بولنا، ایسا رہنا تم مسلمان بولے تو میاں بھائی شان سے رہنا۔ یہ کہا جی سگریٹاں پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، زردے کھا رہے ہیں، بیویوں کو مار رہے ہیں، پڑوسیوں سے لڑ رہے ہیں، بابا سے بات بند ہے، اماں سے منہ موڑ کے زندگی گزار رہا، بیوی کو لے جا کے سسرال میں چھوڑ دیا۔ رسول اللہ کا غلام ایسا ہوتا؟ لعنت ہے ایسے غلام کے اوپر۔ یہ بے وقوف زندگی گزارنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم تو کردار مصطفیٰ کا عکس بن کے پیدا ہوئے۔ دنیا ہمیں دیکھے تو یہ نہ کہے یہ فرعون یا نمرود نظر آ رہا ہے، دنیا دیکھے تو ہم کو یہ نہ کہے ابو جہل و یزید نظر آ رہا ہے، دنیا کہے تو یہ کہے دیکھو دیکھو غلام مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔ کردار والے بنو مسلمانوں، اخلاق والے بنو مسلمانوں، اپنے آپ کو سنبھالو مسلمانوں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو، مسئلے کو سمجھو مسلمانوں۔ آج ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، یہ نفس ملون ہے، ملون، اس کو سنبھالو، اس کو کنٹرول کرو۔ اس کے اتنے غلام بن گئے، زنا بھی کر لے رہے ہیں، چوری بھی کر لے رہے ہیں، عیاشی بھی کر لے رہے ہیں، رات بھر ڈسکوز میں لگے ہوئے ہیں، سب کو فکر پڑی ہوئی ہے، ایشوریا کی طلاق ہوئی نہیں ہوئی، پاگل ہو گئی قوم۔ کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ تم کس کی خبریں لے کے پھر رہے ہو؟ تم کس کی نیوز چھاپ رہے ہو؟ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہاں گیا تمہارا ضمیر؟ مر گیا۔ پوری پلاننگ یہی ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے تو حلال روٹ اختیار کرو۔ نہیں، حلال سے گئے تو مولانا آمدنی کی نہیں ہوتی، سیکنڈ نمبر کی روٹ، 2 نمبر کا کاروبار، حرام کا کاروبار۔ پھر اس کے بعد مثال دی جاتی ہے ممبئی میں، ارے بھائی حرام کا کاروبار، تم لوگ دیکھو کیسا بن گیا، بھائی بن گئے، بھائی کے پیچھے گئے نا، بھائی کے ساتھ دوزخ میں جانا پڑتا۔ تم بھائی کے پیچھے مت جاؤ، آمنہ کے لال کے پیچھے جاؤ، تم بغداد والے داتا کے پیچھے جاؤ، تم اجمیر والے آقا کے پیچھے جاؤ، تمہیں کسی بھائی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں۔ المرء مع من احبا، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے تمہارا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ مسلمانوں چھوڑ دو، کئی نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں میں نے، ہاتھ میں چین ڈال لے کے، گلے میں چین ڈال لے کے، وہ براسلیٹ ڈال لیا، فیروزی کلر کا پتھر پہنا ہوا ہے، کیا ہوا پتھر سلمان خان پہنتا۔ ارے بے وقوف، انہیں جا رہا دوزخ میں، تو کہیں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ انہیں پھٹے پینٹا پہنا ہوا ہے، پھٹے پینٹا پہنا، کیا اکشے کمار پہنا تھا وہاں۔ میں کبھی زندگی میں ان لوگوں کے نامہ نہیں لیا، یہ آپ لوگوں کے پڑوسیاں ہیں بلکہ ان کے نامہ لے رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو بھوت چڑھے ہوا ہے، بھوت ان لوگوں کا، دیوانے پنے کا بھوت چڑھا ہوا ہے آپ لوگوں کو۔ انہیں جو ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے میرے بھائی، آپ اس کو فالو کرنے پیدا نہیں ہوئے، آپ کو رسول اللہ کو فالو کرنا ہے، آپ کو آمنہ کے لال کو فالو کرنا ہے، ان کو فالو کرنا نہیں ہے آپ کو۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، جن کے اندر بھی یہ گندگی آ گئی ہے، جن کا نفس بھی اس کا غلام بن گیا، توبہ کرو، اللہ سے معافی چاہو، بھائی ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ یہ 4 دن کی دنیا ہے، مسلمان کے لیے دنیا امتحان گاہ ہے، ہمیں آخرت میں جا کر حساب دینا ہے، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے، ہمارا رزلٹ محشر میں نکلنے والا ہے۔ جب دفتر کھلے گا، گناہ 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 گناہ، بدکاری، حرام کاری، شرارت، ضلالت نکلے گی۔ اللہ کی قسم، آخری بات سن لو مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان
ظلمن کسی مسلمان کا گلا پکڑ لے، گلا پکڑ لے، گلا، رسول اللہ نے فرمایا بروز محشر میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، میں اس کو نہیں بخشواؤں گا، میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جو ظلمن گلا پکڑ لے اس کا یہ حشر ہو رہا ہے، جس کی پوری زندگی فتنوں میں، شرارت میں، ضلالت میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، حرام کاریوں میں، بدکاریوں میں، زنا میں، چوری میں، شراب میں، عیاشی میں، عیش و عشرت میں، رات بھر ننگے ننگے فلمیں فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ پہ دیکھنے میں گزر رہی ہے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں توبہ کرو، تم آقا کی امت ہو، اپنے کردار سے مدینے والے مصطفیٰ کو یاد دلا دو۔ وما علینا الا البلاغ والحمدللہ۔